بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزان گرامی قدر آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے پہلے پارے سورہ البقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 21 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کریں خلاق کائنات مجھے حق بیانی کی آپ کو اور مجھے سن کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم عبادت کرو ربکم اپنے رب کی، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور وہ رب جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اس رب کی عبادت کرو لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تم ڈرنے والے بن جاؤ، تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں تقوی کی دولت حاصل ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، رجب المرجب شریف کا مہینہ چل رہا ہے، یہ عبادتوں رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، یہ عبادت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کے محبوب نبی دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو اس لیے بھی اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگرچہ مادی طور پر دنیا بڑی ایڈوانس ہو گئی، روحانیت میں پیچھے رہ گئی، لیکن پھر بھی اس دور کے اندر، اس پرفتن دور کے اندر بھی ایسے کثیر لوگ آپ کو ملیں گے جو رجب شریف کے اندر کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے
جو یہ رجب اور شعبان ان 2 مہینوں کے اندر خصوصی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ رمضان شریف کے تو روزے رکھنے ہی ہیں، وہ تو عبادت ہوتی ہے، وہ تو خصوصی پیکیج اللہ کریم کی طرف سے رحمت اور برکتوں کے لحاظ سے۔ تو یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ بڑی ہی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر ایک تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مخصوص دن آتا ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخصوص دن آتا ہے، اور شب معراج نبی کریم علیہ السلام کو جو معراج کرائی گئی وہ بھی اسی مہینے کے اندر 27 رجب المرجب کی رات کو نبی کریم علیہ السلام کو معراج کرائی گئی۔ اس کے علاوہ ایک خصوصی اس کی شان یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر 6 رجب المرجب کو حضور خواجہ خواجگان غریب نواز معین الحق والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سید حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 رجب کو ان کا پوری دنیا میں عرس منایا جاتا ہے۔ جس طرح کے 11ویں شریف سلسلہ قادریہ کے پیشوا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے، لیکن چشتی بھی مناتے ہیں، سہروردی بھی مناتے ہیں۔ تو اسی طرح ہی جب چشتیوں کے پیشوا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ان کا یہ دن آتا ہے تو چاہے سہروردی ہو، چاہے نقش بندی ہو، چاہے قادری ہو، چاہے چشتی ہو، سارے کے سارے ہی حضرت خواجہ معین الحق والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ ان کے فیوض و برکات سے حصہ لینے کے لیے، ان کے صدقے اللہ کریم کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے اپنے گھروں میں، محلوں کے اندر، مسجدوں میں، محلہ سطح پر، ملکی لیول پر اور اپنے ٹاؤن لیول پر مختلف اعتبارات سے محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 536 ہجری آپ کی ولادت ہے، 536 ہجری، اور 633 ہجری آپ کا وفات شریف ہے، اور 6 رجب المرجب کو۔ تو یوں آپ نے تقریباً اس دنیا کے اندر ظاہری طور پر 96 سال زندگی گزاری ہے، 96 سال، اور لاکھوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا گرویدہ بنایا انہوں نے۔ بڑے ہی ایسے تھے جو بھٹکے ہوئے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے جام انہوں نے پلائے ہیں۔ بچھڑے ہوئے جو بندے تھے ان کا تعلق اللہ کی ذات سے انہوں نے رابطہ ناتا کرایا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا سے چلے بھی گئے ہیں اور اتنے دن ہو گئے، 850 سال ہونے کو آئے، لیکن آج بھی دنیا میں ان کا تذکرہ اس سے زیادہ تذکر و احتشام کے ساتھ منایا جا رہا ہے الحمدللہ۔ بچپن کے اندر 9 سال کی عمر کے اندر ہی خواجہ صاحب علیہ رحمہ نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا، 9 سال کی عمر میں، اور 15 سال کی عمر تک یہ جو ہم درس نظامی جس کو کہتے ہیں نا، عالم دین کا کورس، جس کے اندر فقہ، بلاغت اور یہ صرف و نحو، عربی گرامر یا اصول فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، 15 سال کی عمر میں ان تمام علوم کو حاصل کر چکے تھے، یعنی مفتی اسلام تھے 15 سال کی عمر میں۔ اور آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ سید غیاث الدین، ایک تو آپ کا گھرانہ سید ہے، ایک تو ادھر سے برکت تھی آپ کی، اور سید علی نقی رحمت اللہ تعالی علیہ جو 12 اماموں میں جن کا ذکر بھی آتا ہے، ان تک ان کا نسب نامہ پہنچتا ہے، ان کے ذریعے پھر ہوتے ہوئے امام جعفر صادق، تو امام موسیٰ کاظم، تو امام محمد باقر، امام زین العابدین، امام حسین، امام حسن اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سلسلہ جاتا ہے۔ تو بڑی شانوں کے حامل ہیں۔ 15 سال کی عمر میں والد صاحب کا وصال ہو جاتا ہے۔ جب وصال ہوا تو آپ کا گھرانہ ایک تو سید تھا اور دوسرا امیر ترین تھے سید صاحب،
آپ کے والد صاحب علاقے کے مشہور اور بہت ہی اعلیٰ درجے کے تاجر تھے، اس لیے آپ نے امیر گھرانے کے اندر پرورش پائی، بچپنا اپنا گزارا۔ آپ کو ورثے کے اندر ایک بہت بڑا باغ ملا، اور ایک وہ پن چکی، آج تو یہ ٹیوب ویل والا سسٹم چلا ہوا ہے، پہلے وہ پن چکی ہوتی تھی جس کو چلاتے تھے اور پانی نکالنا تو اس کے ذریعے پھر کھیتوں کو سیراب کیا جاتا تھا۔ تو ایک بہت بڑا باغ آپ کو ورثے میں ملتا ہے۔ اب آپ نے کام کیا شروع کر دیا کہ وہی کام آپ اس باغ کو سیراب کرتے ہیں، اسی کی ہی رکھوالی کرتے ہیں، اسی کے کام کاج میں لگے ہیں۔ ایک دن آپ باغ کو پانی دے رہے تھے کہ مشہور بزرگ اور مشہور مجذوب اس وقت کے حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ، وہ اس باغ قریب سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان ہے اور باغ کو پانی دے رہا ہے۔ قریب آئے تو آپ باغ میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، آپ نے دیکھا کہ بزرگ ہیں، سفید داڑھی ہے، متقی پرہیزگار ہے، تو اللہ کے نیک بندے کی خدمت کی نیت سے باغ سے ایک جو انگور ہیں ان کا خوشہ توڑا ہے اور سامنے لا کر رکھ دیا کہ حضور یہ کھائیے۔ تو انہوں نے جب کھائے، انگور کھائے، اور اس کے بعد انہوں نے خواجہ صاحب علیہ رحمہ کو سینے سے لگایا، اور ایک نوالا جو منہ میں ڈالا ہوا تھا نا انگور وغیرہ کا، تو وہی منہ سے نکال کر خواجہ صاحب کے منہ میں ڈال دیا۔ اب وہ خوشے کا ٹکڑا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، ان کے جسم میں جانے کی دیر تھی کہ خواجہ صاحب کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ ایک تو ویسے والد صاحب کی تربیت تھی، حضرت علی المرتضیٰ کا فیض تھا، لیکن ادھر سے حضرت ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ، انہوں نے نوازنے کے لیے یہ جو لقمہ کھلا دیا، تو حضرت ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ تو چلے جاتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، آپ نے سوچا کہ میں نے کرنا کیا ہے اور میں کام کس میں لگا ہوا ہوں؟ کیا میں باغ کی خدمت کرتا رہوں گا؟ میں اسی کام میں لگا رہوں؟ دین پڑھا ہے، میں سید ہوں، آل علی ہوں، تو کیا میرا یہی مقام ہے کہ میں یہ دنیا کے پیچھے لگا رہوں؟ آپ نے اسی وقت کسی کو بلایا اور کہا کہ میں یہ باغ بیچنا چاہتا ہوں۔ سودا ہو گیا، جتنا بھی ہوا، جتنے دینار میں یا جتنے درہم میں سودا ہوا، جو آپ کو جو کچھ بھی ملا نا، آپ نے اسی وقت جتنی قیمت آئی ساری کی ساری اس وقت علاقے کے غریبوں میں تقسیم کر دی۔ جو باغ کی قیمت تھی ساری کی ساری علاقے کے غریبوں میں تقسیم کر دی، اور مزید علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل گئے۔ تو یوں آپ نے پھر عبادت اور ریاضت پہ کمر بستہ ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ کو راضی کرتے رہے، نبی کریم علیہ السلام کے روضہ انور پر حاضر ہوئے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے یہ حکم ملا کہ جاؤ تم اجمیر میں چلے جاؤ، اجمیر میں چلے جاؤ، وہاں کے ہند کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے جام پلاؤ۔ تو خواجہ صاحب اب مدینہ پاک سے اجمیر کی طرف آنا ہے، تو اجمیر شریف جاتے ہوئے خواجہ صاحب علیہ رحمہ گزرے کہاں سے؟ حضرت سیدنا امام الواصلین حجت الکاملین سیدی داتا علی حجویری علیہ رحمہ کے مزار کے قریب سے گزرے، لاہور شریف سے گزرے، اور 6 مہینے تک خواجہ صاحب علیہ رحمہ نے سیدی داتا علی حجویری علیہ رحمہ کے قدموں میں وظیفے کیے ہیں۔ جو مدینہ پاک سے فیض لے کے آئے، اس کو کیا ضرورت تھی داتا علی حجویری کے قدموں میں بیٹھنے کی؟ لیکن جنہوں نے جس کریم لجپال نے مدینہ پاک سے بھیجا ہے نا، انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا ہوگا کہ مزید موریں لگوانے کے لیے لاہور سے گزرتے جانا۔ تو لاہور سے سیدی داتا علی حجویری علیہ رحمہ کے قدموں میں بیٹھ کر 6 مہینے چلے کیے ہیں، وظیفے کیے ہیں، عبادتیں کی ہیں، اور اس کے بعد پھر یہاں سے اجمیر شریف کا سفر آپ نے کیا ہے۔ اور جاتی دفعہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملہ را رہنما، کہ جو ناقص ہیں ہم جیسے لوگ
ان کے لیے سیدی داتا علی حجویری ایک مرشد کامل ہیں. لیکن جو اللہ کے ولی ہیں نا، یہ اپنے لحاظ سے کہا تھا خواجہ صاحب علیہ رحمہ نے کہ ہم تو تربیت یافتہ تھے، پیروں نے بھی نوازا تھا اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی نوازا، مدینہ پاک سے حکم بھی اجمیر کا ہوا ہے، لیکن پھر بھی کامل بھی ہیں. لیکن کامل آرا رہنما جو کامل ہوتے ہیں ان کے بھی لیڈر اور پیشوا سیدی داتا علی حجویری علیہ رحمہ. تو میرے بھائی یوں خواجہ صاحب علیہ رحمہ، اور پھر آپ کے مرشد کا بھی تو بڑا کمال تھا نا، حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی تو بڑا نوازا تھا. 8 سال تک خواجہ صاحب نے 8 سال تک اپنے پیر صاحب کی خدمت کی ہے. اور خواجہ صاحب خود فرماتے ہیں کہ ان 8 سالوں میں میں نے دن کو دن نہیں سمجھا، رات کو رات نہیں سمجھا، دن ہو یا رات ہو، میں 24 گھنٹے اپنے پیر صاحب کی خدمت کے لیے تیار رہتا تھا. جہاں بھی پیر صاحب نے جانا ہے، کبھی مجھے اٹھانا نہیں پڑا، کبھی آواز نہیں دینی پڑی، جہاں بھی پیر صاحب کا ارادہ ہوتا میں ہر وقت تیار رہتا ہوں. تو جن لوگوں نے مرشد کامل کی یوں خدمت کی ہے، پھر مرشد کامل نے بھی تو ان کو نواز دیا ہے نا. جن کے پیر کامل ہوتے ہیں وہ اپنے پیر کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ پیر ان کا دنیا میں بھی بیڑا پار کرائے گا، آخرت میں بھی بیڑا پار کرائے گا. کیونکہ جو مرشد کامل ہوتا ہے یہ اپنے مریدوں کا تعلق اللہ کی ذات سے قائم کرتا ہے. ہم میں اتنی کہاں اوقات ہے کہ ہم وہ بڑے بڑے نفوس قدسیہ کے درجات تک پہنچے، ان سے ہمارے رابطے ہو، لیکن بزرگوں سے رابطے، نبیوں کی بارگاہ تک، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک جو بندے کو رسائی ملتی ہے وہ مرشد کامل کے ذریعے سے ملتی ہے، ورنہ عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ اجمیر شریف کے اندر آپ نے پھر ڈیرا لگایا. آپ کے مرید، کیونکہ جس بندے کے دل میں اخلاص ہوتا ہے نا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق کہ اللہ جس بندے سے پیار کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے. تو جب اللہ پیار کرتا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ سے، تو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں خواجہ صاحب علیہ رحمہ کی محبت ڈال دی، اور پھر لوگ جوک در جوک زیارتوں کے لیے آتے، ملاقاتیں کرتے، اور غیر مسلم تک جو سامنے آتے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. تو میرے بھائی، ایک مرتبہ جو پرتھوی راج تھا، جو اس وقت کا راجہ تھا جس سے آپ کی ٹکر بھی ہوئی، آپ نے اپنے ایک مرید کو فرمایا کہ جاؤ غسل کرنا ہے تو ذرا پانی چاہیے. اب پانی لینے کے لیے گئے ہیں، قریب جو ایک نالا یا تالاب تھا، انا ساگر کے نام سے مشہور تھا. کچھ ترجمہ ہوتا ہے نا عربی سے اردو میں ترجمہ کرنا، کسی نے گھڑا ترجمہ کر دیا تو کسی نے پیالہ ترجمہ کر دیا. جب اس نے پانی نہیں دیا تو آپ نے وہ پیالہ دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ پیالہ لے جاؤ، یا گھڑا دیا کہ یہ گھڑا لے جاؤ، اور اس کو کہو کہ ہمیں یہ ایک لوٹے میں یا گھڑے میں یا پیالے میں ہم نے پانی لینا ہے. تو اس کے چیلوں نے پہلے پانی نہیں لینے دیا کہ یہ یہاں مسلمان نہائیں گے اور ہمارے تالاب کو ناپاک کر دیں گے، نعوذ باللہ. تو آپ نے وہ پیالہ دیا ہے اور فرمایا کہ انا ساگر سے ایک پیالہ پانی کا بھر کے لے کے آ جاؤ. تو آپ کے مرید جاتے ہیں، پیالہ جب پانی میں ڈالا ہے نا تو سارے کا سارا تالاب ایک پیالے میں آ جاتا ہے. سارے کا سارا تالاب ایک پیالے میں آ گیا. پیالہ پانی کا لا کر خواجہ صاحب کے سامنے رکھ دیا. چیلوں نے جا کے راجہ صاحب کو بتا دیا کہ وہ خواجہ صاحب معین الدین چشتی اجمیری، وہ پیر صاحب جو بزرگ ہیں، ان کے مرید ایک پیالے میں سارا تالاب سمیٹ کے لے کے چلے گئے. اور یہاں پر بھی بات کرتا چلوں نا کہ خواجہ صاحب علیہ رحمہ خود حکم دیں، یہ اور بات ہوتی ہے. اگر کسی مرید کو حکم دے تو یہ نسبت ہوتی ہے اور یہی سند ہوتی ہے، ورنہ کسی مرید میں اتنی کیا طاقت ہوتی ہے کہ وہ پیالہ پانی میں ڈالے اور سارا دریا پیالے میں آ جائے. لیکن جب پیچھے حکم دینے والے کامل ہو نا، پھر آگے جو بھی کام کر رہا ہو نا اسی کا ڈر چل جاتا ہے.
آرڈر اسی کا چلتا ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایک کوئی سجادہ نشین ہوتا بے عمل ہی ہے، لیکن کسی کو وہ دعا دیتا ہے نا تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ کریم رحمت عطا فرما دیتا ہے. ہم اس کی بے عملی کو اچھا نہیں کہہ رہے، لیکن اس کی زبان میں جو تاثیر آ رہی ہوتی ہے اس کے اپنے عمل کی وجہ سے نہیں. اصل میں جو جس کی وہ اولاد سے چل رہا ہے نا، وہ جو دادا یا پردادا جو اللہ کا ولی تھا، جو متقی پرہیزگار تھا، یہ اصل میں برکت اور فیضان اسی کا ہے کہ ان کی نسل سے ہے. تو اللہ کریم نے اس کی نیکی کا صدقہ اس کا بھی برہم رکھا ہوا ہے. اب راجہ نے اپنے بندے بھیجے ہیں اور منت سماجت کی تو خواجہ صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جاؤ یہی پیالہ دوبارہ پھر اسی انا ساگر تالاب کے اندر ڈال دو. پیالہ ڈال دیا جاتا ہے اور تالاب پھر اسی طرح کناروں تک لبالب ہو جاتا ہے. تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ کریم نے کرامتیں دی ہوتی ہیں، اور ہر ولی کی کرامت علیحدہ ہوتی ہے، ہر زمانے کی کرامت علیحدہ ہوتی ہے. اب نبیوں کے معجزات ہوئے، جو ان سے نبی جس زمانے میں تشریف لائے نا، اس وقت جس چیز کا عروج تھا اس کے توڑ کے لیے نبی کو معجزہ دیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو عروج پہ تھا، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ وہ دیا گیا کہ جس نے جادوگروں کے منہ توڑ دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں علم طب عروج پہ تھا، شفائیں دینا تو علاج کرنا. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ وہ دیا کہ جو مادر زاد اندھے ہیں ان کو بھی شفائیں مل رہی ہیں، جو کوڑی ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، جو مردے ہیں وہ زندہ ہو رہے ہیں. تو ہر لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، یہ جو کرامتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے ولیوں کو دی جاتی ہیں. خواجہ صاحب علیہ الرحمہ کی وفات کے بعد حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کا جو زمانہ ہے نا، بر صغیر کے بادشاہ، مغلیہ بادشاہ حضرت سیدنا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں نا ان کا ذکر بڑے اچھے انداز سے کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی خدمت کی ہے دین اسلام کی، اور کتنے بزرگوں نے ان کو مجدد بھی، اپنی صدی کا مجدد بھی کہا ہے کہ انہوں نے اتنا کام دین کا کیا ہے گویا کہ انہوں نے دین کو نئے سرے سے زندگی عطا کی ہے. تو یہ ایک دفعہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ آپ کے روزہ انور پر حاضری کے لیے آئے. آگے دیکھا کہ ایک نابینا شخص بیٹھا ہے اور وہ نابینا شخص دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میری آنکھیں روشن کر دے، یا اللہ میری آنکھیں لوٹا دے، یا اللہ میں نابینا ہوں میری بینائی ٹھیک ہو جائے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ جب قریب آئے نا تو اس نابینا سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے کتنا عرصہ ہو گیا تجھے یہاں خواجہ صاحب کے مزار پر بیٹھ کر آنکھیں مانگتے ہوئے؟ کہنے لگا حضور بڑا عرصہ ہی ہو گیا، بڑے سال گزر گئے. کہا کہ اچھا آنکھیں نہیں ملی؟ کہا کہ نہیں ملی. کہا کہ چلو ٹھیک ہے، 4 سیکیورٹی گارڈ کھڑے کر دیا اس کے اوپر. اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ نے 4 سیکیورٹی گارڈ کھڑے کیے اور حکم دیا کہ میں ابھی خواجہ صاحب کی قبر انور پہ حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں، میں فاتحہ پڑھ کے واپس آؤں گا، اگر میرے واپس آنے تک تیری آنکھیں تجھے نہ ملی نا تو تیرا سر قلم کر دیا جائے گا. اگر تجھے آنکھیں نہ ملی نا تو تیرا سر قلم کر دیا جائے گا. اب اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ تو آگے مزار پہ تشریف لے گئے. اب نابینا جو تھا نا، اب اس نے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں استغاثہ کیا کہ خواجہ صاحب خدا کے لیے، پہلے آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب جان کا مسئلہ ہے. پہلے آنکھیں نہیں مل رہی تھی، اب اگر آنکھیں نہ ملی تو جان بھی جائے گی. وہ دعا کر رہا ہے. ابھی 5 منٹ گزرے ہوں گے، اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ واپس آئے ہیں تو اس نابینا کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی. اللہ کے ولی کے مزار سے آنکھیں ملی نا، اللہ کے ولی کے وسیلے سے ملی آنکھیں. اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ نے فرمایا کہ پہلے تو جو مانگ رہا تھا نا اس میں دل لگی اور دل جمعی نہیں تھی، تیری توجہ اور طرف تھی اور تو زبان سے خواجہ صاحب سے مانگ رہا تھا.
تو جب توجہ کے ساتھ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دی جائے تو ان کے صدقے سے اللہ کرم فرماتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ یا اللہ میری یہ مشکل حل کر دے، حالانکہ جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا اس وقت ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ امام صاحب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم سائڈوں پہ یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جو دعا مانگی جاتی ہے نا بڑی خشوع خضوع سے مانگی جاتی ہے، اور دعا اس امید پہ مانگنا لازم اور واجب ہے کہ میری دعا کو اللہ قبول کرے گا۔ اگر یہ امید ہو نا کہ میری دعا قبول نہیں ہونی، مانگنا ہی جائز نہیں ہے بھائی، اللہ سے مانگنا ہے اور امید ہی نہیں ہے تجھے کہ تیرا رب تیری دعا قبول کرے گا۔ ہاں کسی ولی کے مزار پہ جایا جائے، کسی بزرگ کے پاس جایا جائے، وہ جلدی قبول ہوتی ہے، لیکن آپ تنہائی میں بھی بیٹھ کے اگر دعا مانگیں اس امید پہ دعا مانگنا لازم ہے کہ میرا رب میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق قیامت کے دن جب بندہ دیکھے گا نا کہ اتنی نیکیاں ملی ہیں اس کو نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہیں، وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ اتنی نیکیاں میں نے تو کی نہیں، یہ نیکیاں کہاں سے آئی ہیں؟ اللہ فرمائے گا جو تو دنیا میں دعائیں مانگتا تھا تیری دعائیں قبول نہیں ہوتی تھیں، تو وہ جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئیں ان کے بدلے میں تجھے یہ ساری نیکیاں دی گئی ہیں۔ اب حدیث کے اندر ہے وہ بندہ اس وقت عرض کرے گا یا اللہ کاش کہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی تاکہ آج مجھے نیکیوں کے ڈھیر ملتے۔ تو میرے بھائی اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اگر کبھی دعا قبول نہ ہو تو شکوہ شکایت نہیں، ہمارے حق میں جو بہتر ہے نا یہ ذہن میں رکھیں، اور بندے کا یقین ہونا چاہیے کہ میرے رب میں جو بہتر ہے، میرے حق میں جو بہتر ہے میرا رب وہی مجھے عطا فرمائے گا۔ جو میرے حق میں بہتر نہیں نا میرا رب وہ مجھے عطا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ میرا فائدہ جانتا ہے، مجھے اپنے فائدے کا پتہ نہیں۔ میرے حق میں کیا بہتر ہے میرا رب جانتا ہے، میں چونکہ جانتا نہیں، میں تو وہی مانگوں گا نا جس کو میں بہتر سمجھتا ہوں، لیکن حقیقت میں میرے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے میرا رب جانتا ہے۔ تو اللہ وہی عطا فرماتا ہے بندے کو جو بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اور یہ رجب المرجب کا مہینہ خواجہ صاحب علیہ رحمہ کا مہینہ ہے، معراج شریف کا مہینہ ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ کا مہینہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے۔ تو میرے بھائی یہ عبادتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ رجب اس کے 3 حرف ہیں، را جیم با۔ را سے مراد ہے رحمت الہی، جیم سے مراد ہے جرم عبد، بندے کا جرم، اور بے سے مراد ہے بر یعنی نیکی۔ تو اب گویا کہ اللہ فرما رہا ہے رجب کہ جیم جو ہے نا یہ درمیان میں ہے، اور اس سے مراد بندے کا جرم ہے، اس سے پہلے رے ہے اس سے مراد اللہ کی رحمت ہے، اور بعد میں بے اس سے مراد احسان اور بھلائی اور نیکی ہے۔ گویا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور نیکی کے درمیان میں کر دو۔ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس مہینے، اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہوتا ہے نا رجب شریف کا مہینہ، یہ عبادت کے بیج بونے کا مہینہ ہے، اور پھر شعبان المعظم اس بیج کی آب یاری، اس کو آنسو بہا کر پانی دینے کا مہینہ ہے، اور پھر جو رمضان ہے نا وہ اس کی کٹائی کا مہینہ ہے، پھر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائی رجب شریف کے اندر کوشش کریں کہ کم از کم ایک روزہ ضرور رکھ لیں، کم از کم ایک روزہ رکھ لیں، اس کی علیحدہ فضیلت ہے۔ ایک تو ویسے آج دوسرا دن چل رہا ہے، یعنی آج 2 رجب المرجب دن کا، رات جو آ رہی ہے 3 ہو جائے گا، تو آج دوسرا روزہ چل رہا ہے، اور کثیر لوگ الحمدللہ اللہ کے بندے، اللہ کی محبت رکھنے والے اور عبادتیں اور رحمتیں سمیٹنے والے کثیر لوگ ہیں جو رجب شریف کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں۔ آج دوسرا روزہ، اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو رجب شریف کے پہلے دن کا روزہ رکھے گا نا
پہلے دن کا روزہ وہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، 3 سال کے گناہوں کو ایک روزہ مٹا دے گا، اور دوسرے دن کا جو ہے پھر وہ 2 سال کے گناہوں کو مٹائے گا، اور آگے تیسرے دن کا جو روزہ ہے پھر وہ 1 سال کے گناہوں کو مٹائے گا، اور آگے پھر ایک مہینے کے روزوں کو مٹاتے جائے گا ہر روزہ۔ لیکن ایک روزہ جو ہے وہ لازمی کوشش کر کے رکھا جائے، کیونکہ ایک روزہ اگر رکھ لیا جائے نا وہ نفلی روزہ ہوگا، اس کی فضیلت اور شان اپنی جگہ مسلم ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھے گا، اللہ کریم اس بندے کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ کوا پیدا ہو کر مرتے دم تک اڑتا رہے۔ تو جتنا سفر کوا طے کرتا ہے نا، جتنا سفر طے کرتا ہے اتنی دور اللہ کریم اس بندے کو جہنم سے کر دے گا۔ اور غنیت و طالبین کے اندر سیدی عبد القادر جیلانی، سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کوے کی عمومی طور پر جو عمر ہوتی ہے نا 500 سال ہوتی ہے۔ ایک کوے کی عمر عمومی طور پر، بیماری ہے یا کسی نے شوٹ کر دیا یا کوئی مر گیا ویسے وہ علیحدہ ہے، عمومی طور پر اس کی جو ایوریج ایج ہوتی ہے وہ 500 سال ہوتی ہے۔ تو مطلب کیا نکلا کہ کوا 500 سال میں جتنا سفر طے کرتا ہے ایک روز رکھنے والے کو جہنم سے اتنا دور کر دیا جائے گا۔ تو کتنی اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے کام کیے جائے، کثرت کے ساتھ عبادت کی جائے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ آہو زاری بھی کرے، بندہ روئے چلائے، اللہ کی بارگاہ میں بندہ روئے، اس سے بڑھ کے اور کیا بندے کی شان ہے۔ یہ اللہ کا بندے پہ بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اپنے سامنے رونے کی توفیق دے دے۔ لوگوں کے سامنے تو لوگ روتے ہیں، اپنی پریشانیوں کی وجہ سے کسی بڑے کے سامنے تو جا کے لوگ روتے ہیں، لیکن تنہائی میں جو اللہ کے سامنے روتا ہے نا وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا کہ 7 بندے، بخاری شریف کی جو حدیث پاک ہے، یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تو 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور ان میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک اس بندے کا بھی ذکر کیا، اذا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس بندے کو بھی قیامت کے دن اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک بڑی ہی پیاری حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے خوف سے اتنا روئے، اس کی آنکھ میں اللہ کے خوف سے اتنا آنسو آ جائے جس آنسو کی وجہ سے مچھر کا پر بھیگ جائے، مچھر کا پر بھیگ جائے، اتنا پانی کسی کی آنکھ میں آ گیا اللہ کریم اس کی آنکھ کو جہنم پہ حرام کر دے گا۔ اور پھر شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ جب آنکھ نے جہنم میں نہیں جانا نا تو مطلب کیا کہ سارے جسم نے جہنم میں نہیں جانا، تھوڑا سا بھی اگر کوئی روئے، تھوڑا سا بھی، تو اللہ کریم کو بڑا ہی پیارا اور محبوب بندہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کریم ایک بندے کو حکم دے گا، ایک بندے کے بارے میں اس کی نیکیاں تولی جائیں گی، نیکیاں نہیں ہوں گی، معمولی سی، گناہ بہت زیادہ ہوں گے، اللہ کریم حکم ارشاد فرمائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب اس بندے کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تھوڑی دیر آگے جب وہ بندہ چلے گا نا، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ کو انشاءاللہ سرور ملے گا الفاظ سن کر، وہ بندہ نہیں بول رہا، اس بندے کی دائیں آنکھ کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اس بندے کی دائیں آنکھ کا ایک بال وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ
میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر تو مجھے بولنے کی اجازت دے تو۔ اللہ فرمائے گا کہ بول، تجھے اجازت ہے۔ وہ بال جو ہے نا، وہ بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ کیا تو نے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ جو تیرا بندہ اتنا روئے کہ اس کے رونے سے میں بھیگ جاؤں؟ وہ ایک بال کہہ رہا ہے کہ جو تیرا بندہ اتنا روئے کہ اس کے رونے سے میں ایک بال بھیگ جاؤں، کیا تو نے وعدہ نہیں کیا کہ اس بندے کو تو جنت میں بھیجے گا؟ اللہ فرمائے گا کہ ہاں میں نے وعدہ کیا ہے، میں نے وعدہ کیا ہے۔ اب وہ بال عرض کرے گا کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں جس بندے کی آنکھ میں فٹ ہوں نا، یہ بندہ بھی ایک مرتبہ تیرے خوف سے رویا تھا، اور اس کی آنکھ میں اتنا آنسو آیا تھا کہ وہ تیرے خوف سے رویا ہوا جو پانی تھا نا، آنسو تھا، اس نے مجھے بھگو دیا تھا۔ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے مجھے بھگویا تھا رو کر۔ اللہ کریم فرمائے گا میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ تو کتنا حسین منظر ہوگا کہ جہنم کے آدر ہو گئے ہیں، لیکن ایک بال جس کو خوف خدا سے رو کر آنسو کے ذریعے بھگویا تھا، وہ ایک بال آج اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر کے بندے کو جنت میں بھجوا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رونے والی آنکھیں مانگو۔ رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے، سوز محبت عام نہیں۔ محبت کی باتیں عام ہوتی ہیں، لیکن سینے میں محبت موجزن ہو جائے، یہ درد کم لوگوں کو ملتا ہے۔ جنہ میاں محمد بخش رحمہ فرما دیں کہ جنہ تنہ اندر عشق سمانا، رونا کم انہیں، ملدے روندے وچھڑدے روندے، روندے چل دے راہیں۔ تو جو رونے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے ہی مقبول ہوتے ہیں، بڑے اللہ کو پیارے ہوتے ہیں۔ تو زہ نصیب کہ یہ جو مہینہ ہے، جو خواجہ صاحب علیہ رحمہ کا مہینہ، جو معراج کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ تو جو اللہ کا مہینہ ہے، جو اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ عبادت کرے گا، اللہ کریم اس پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو میرے بھائی، زہ نصیب کہ ہمیں رونا میسر آ جائے اپنے ایمان کی فکر میں، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں بندہ گڑ گڑائے کہ یا اللہ میں نے زندگی گزار دی ہے، اب تو موت بھی دستک دینے والی ہے، اب کیا پتہ کس وقت موت آ جائے، بیماری کا پتہ ہی نہیں۔ جی صبح یہ تو ٹھیک، جی ہٹا کٹا تھا، پتہ نہیں یار کل ملا ہو تو ٹھیک تھا، آج مر گیا ہے۔ میرا بھائی کسی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اب میرا ایک بڑا اچھا دوست، اب وہ ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، بائک پہ جا رہا ہے، کرول گھاٹی سے تھوڑا سا اسے آگے کراس کیا، وہ تھوڑا سا جمپ وہاں بنا ہوا سپیڈ بریکر ہے، اس کو کراس کرنے لگا ہے، تو وہ بریک اس سے کنٹرول نہیں ہوئی، وہ گرا ہے۔ اس کے گرنے کی دیر ہے، پیچھے سے سٹیل لے کر ایک ڈمپر یا ٹرالا وغیرہ وہ آ رہا تھا شالیمار مل کا، تو اس ٹرک کی بریک بھی فیل ہو جاتی ہے، اور وہ اس نوجوان کے اوپر چڑھ جائے۔ بہت خوبصورت نوجوان، ہاشمی، بہت اچھا نوجوان، شادی شدہ، ماشاءاللہ داڑھی شریف اس نے رکھی ہے، اور بڑا کڑیل ہٹا کٹا نوجوان۔ اب اس نے دونوں ٹائروں کے درمیان نہ اس کو پیس دیا ہے۔ اب اس کا جو عضو مخصوص تھا وہ بھی جسم سے جدا ہو گیا، مثانہ پھٹ گیا، گردے، ان گردوں میں بھی سوراخ ہو گئے۔ تو عجیب سی اس کی کیفیت، اللہ نے اس کو زندگی دی، یہ 3 مہینے ہو گئے تقریباً اس بات کو۔ اب وہ بسترے پہ پڑا ہے، تو میرے بھائی زندگی تو بچ گئی، لیکن کیا اس کو پتا تھا؟ اب یہ صبح 9 بجے کا واقعہ، ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی، جب بھی ہم گھر سے نکلتے ہیں، کیا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم نے لوٹ کے شام کو گھر آنا ہے؟ نہیں، بندے کو تو اتنا بھی پتا نہیں۔ حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہم لقمہ اٹھاتے ہیں نا کھانے کے لیے، ہمیں یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے منہ میں ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا۔
بندے کو پتہ ہی نہیں کہ کس وقت اس کی سانس رک جائے گی۔ اب کوئی بندہ ہوتا ہے، پچھلے دنوں ایک بندے کی میں نے ویڈیو دیکھی، نوجوان کی، اچھا خوبصورت نوجوان ہے، لیکن وہ کسی رقص کی محفل کوئی ہو رہی تھی یا کوئی سٹیج ڈرامہ یا کیا تھا، وہ تھوڑی اس کو 30-35 سیکنڈ کی، وہ ڈول بجا رہا ہے، اور ڈول بجاتے بجاتے اس کی موت آئی، اور وہ گرا ہے، گرتے ہوئے بھی وہ ڈول ادھر سے روح نکل رہی ہے، ادھر سے وہ ڈول بجا رہا ہے۔ اس کی جو آخری سیکنڈ تھا جس وقت اس کی روح نکلی ہے، یہ ویڈیو موجود ہے، آخری سیکنڈ جس وقت اس کی روح نکلی ہے، اس کا ہاتھ ڈول پہ لگ رہا تھا۔ تو میرے بھائی، جان تو جانی، ہمیں کیا پتا کہ ہماری موت کس عالم میں آئے، تو جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی نعتیں پڑھتا پڑھتا مر رہا ہے، قیامت کے دن سرکار کی نعت پڑھتا پڑھتا اٹھایا جائے گا۔ جس کی موت سجدے میں ہوتی ہے، قیامت کے دن سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ کتنی خوش قسمت والی موت ہے کہ اللہ کے ذکر میں موت آئے۔ ادھر سے ہم یہ دعا تو کرتے ہیں، اللہ کرے کہ قبول ہو، کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ مطلب ہے میں جب مر جاؤں نا، جب میں مروں تو اس وقت میری زبان پہ یا مصطفیٰ ہو، اور جب میں قیامت کے دن اٹھوں تو اس وقت صلی اللہ درود پاک کے ترانے میری زبان پہ ہو۔ تو میرے بھائی، ایسے خوش نصیب ہمارے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں۔ یار کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ نے بھی ایسے سنے ہوں گے، ہاں یار فلاں بندے کی موت بڑی اچھی ہے۔ تو میرے بھائی، رشک کرنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، یا اللہ اچھی موت عطا کر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کریم ہمیں عبرت کا نمونہ نہ بنا دے، کہ شراب پیتے ہوئے کسی کی موت آ جائے، گانا سنتے ہوئے کسی کی موت آ جائے، فلم دیکھنے کے لیے سینما میں جاتا ہے اس وقت موت آ جائے، رات کو سب لوگوں سے چھپ کر بسترے کے اندر غلط مووی دیکھ رہا ہے، اس وقت اگر اس کو موت آئے گی تو اس کا بانڈا تو پھوٹے گا، کیا عزت رہے گی؟ لوگوں کو پتہ تو چلے گا نا کہ یہ غلط چیزیں دیکھ رہا تھے، اس حال میں اس کی موت آئی۔ تو میرے بھائی، ہمارے عمل جیسے بھی ہیں وہ قیامت کے دن اللہ کریم پردہ فرمائے گا۔ آج تو اچھے عمل کریں نا، ظاہر تو اچھا ہم کر لیں تاکہ کوئی ہمارے اوپر انگلی نہ اٹھائے۔ اگر ہم نے اپنا ظاہر اچھا کر لیا، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کریم رحمت عطا فرمائے گا۔ آخری حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس بندے کے دنیا میں اعمال اللہ نے برائیاں چھپائی ہیں، اس بندے نے اپنا اچھا رویہ اختیار کیا ہے، قیامت کے دن نا اللہ کریم اس کو اپنے قریب بٹھائے گا، اپنے قریب کر کے اللہ کریم اس پہ دستے قدرت رکھے گا، چادر میں ڈانپ کے اللہ کریم فرمائے گا، ہاں میرے بندے، کیا تو نے یہ گناہ نہیں کیا تھا؟ بندہ کہے گا کہ یا اللہ کیا تھا۔ کیا تو نے یہ گناہ نہیں کیا؟ اب اللہ کریم ایک ایک گناہ کا اس سے اقرار کروائے گا، اور بندہ ہر گناہ کو مانے گا۔ بندہ دل میں سوچے گا کہ مارا گیا، اللہ فرمائے گا کہ میں نے چادر میں ڈانپ کے تو اسے سوال کر رہا ہوں۔ جب میں نے دنیا میں لوگوں کے سامنے تیرے عیب نہیں کھولے تو قیامت کو تیرے عیب کیوں کھولوں گا؟ جب میں نے دنیا میں لوگوں کے سامنے تجھے اچھا ہی رہنے دیا ہے، آج میں اس بڑے معاشر کے اندر اولین و آخرین پہلی امتوں کے سامنے بھی کیا میں تجھے رسوا کروں گا؟ نہیں، اللہ فرمائے گا میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ لیکن میرے بھائی، ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے کام کریں نا، بغاوت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں بندہ سر جھکائے، اور تنہائی میں بھی اللہ کی بارگاہ میں بندہ روئے، یا اللہ میں گناہگار ہوں، میں انسان ہوں، خطا کا پتلا ہوں، یا اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، یا اللہ میں گناہگار ہوں، مجھ سے بھول ہو گئے، بڑے بڑے گناہ ہوئے، یا اللہ اپنے محبوب کی زلف عنبری کا صدقہ معاف فرما دے۔ یا اللہ جیسے دنیا میں میرے عیبوں کو چھپایا ہے، یا اللہ قیامت کے دن بھی میرے عیبوں کو چھپا دے۔ اللہ کرے کہ ہمیں ایسے لمحات میسر آئیں کہ ہم تنہائی میں ہوں اور ہم ایسی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس وقت پھر آنکھیں رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو ہی ہمارا حال زار سنائیں، اور اللہ کریم کی بھی رحمت چھما چھم برسے گی۔ تو میرے بھائی، کبھی تنہائی میں روئیں نا، پھر یہ جو باتیں نا آپ نے یاد کرنی ہیں، اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ یار تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کی لذت کتنی ہے۔
کتنا دل کو سکون ملتا ہے. کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا, میرے رب کا معاملہ ہے نا, جو میری ماں سے 100 گنا بڑھ کر مجھ سے پیار کرتا ہے, اس کے سامنے میں رو رہا ہوں. جب میں نے قیامت کو بھی اسی کے سامنے جانا ہے, ابھی اس کی بارگاہ میں رو رہا ہوں. کتنا کریم ہے میرا رب. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی.